آ گئی ہیں اور کچھ علاقوں میں آنے والی ہیں. سردیوں میں کیا پہننا ہے, کس طرح کے رنگ, کس طرح کے سٹائلز لے کر آئی ہیں ایک لائف سٹائل اور فیشن کی ایکسپرٹ اور پاکستان کی لیڈنگ میک اپ آرٹسٹ مناہل. کبھی کبھی جوائن کرتی ہیں, ان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن جب آتی ہیں تو بہت اچھے مشورے دے کے جاتی ہیں, بالکل مفت. گڈ مارننگ, السلام علیکم مناہل. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بالکل بالکل نہیں, ویسے صبح ہوتی ہے لیکن دوپہر کے ٹائم پہ پھر کمپیریٹیولی کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ اسلام آباد کی بات کر رہی ہیں. اوہ یس بالکل, ان علاقوں کی بات کریں جہاں پہ اس وقت بہت زیادہ, بلکہ نتھیا میں تو برف باری شروع ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل, کافی زیادہ سردی ہو. لیکن ہمارے ساؤتھ میں دیکھیں, سندھ کے بہت سے علاقوں میں تو ابھی بالکل سین ہی نہیں ہے. بالکل بالکل, سو ہم یہی تو خوبصورتی ہے پاکستان کی, کہیں سردی ہے کہیں نہیں ہے. بالکل. تو کیا سین ہے جی, کیا فیشن کہتا ہے آنے والا؟ جنرلی تو اگر ہم فیشن کے بارے میں بات کریں تو آئی وڈ سے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور جب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے لیے فیشن وہ ہے کہ جو ان کا دل کرے وہ پہنے, اور دوسرے طرح کے لوگوں کے لیے وہ ہے جو ان کو سوٹ کرے, جو انہیں لگتا ہے کہ ہاں ان کی باڈی پہ فٹ ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو خیر اب آپ نے خود کو ڈیفائن کرنا ہے, آپ نے خود کو بتانا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یا تو آپ کو فرق ہی نہیں ہے اور آپ کو لگے کہ جو آپ نے پہنے آپ بنداز طریقے سے پہنے, اور دوسرا جو آپ نے پہنا ہے وہی فیشن بن جائے گا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو اتنا کانفیڈنس تو ہونا بھی چاہیے اور سیلف لو بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جنرلی اگر ہم بات کریں تو ایک ٹائم تھا کہ جہاں پر بڑے فٹڈ کپڑے آتے تھے اور ان کا بڑا ٹرینڈ ہوتا تھا جنرلی, بٹ اب وہ سلولی اور گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے. اب جنرلی گرمیوں کے بارے میں بھی بات کریں, کپڑے کھلے لوگ پہننا پسند کرتے ہیں, لانگ شرٹس پہننا پسند کرتے ہیں. بٹ اگر ہم سردیوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ لوگوں کا رجحان, چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا چاہے وہ خواتین ہیں, ویسٹرن کی طرف زیادہ جاتی ہیں. لائک میرے ایک کیا کہتے ہیں بوتیک کے اونر سے میری بات ہوئی, یعنی ہی ایکچولی ٹولڈ می کہ اسٹیٹسٹکلی اور آپ کمپیریزن میں بھی دیکھیں تو جو ہمارے سردیوں کے کپڑے ہیں, جو ان کی ونٹر کلیکشنز آتی ہیں ایسٹرن ویئر میں, وہ کم بکتی ہیں, کیونکہ جو لڑکیاں ہیں, ینگ جنریشن ہیں, دے پریفر کہ وہ ویسٹرن کپڑے پہنیں, کیونکہ سردی بھی کور ہو جاتی ہے, ایزی بھی ویئر ہے, اور آپ جس طرح بھی اس کو کیری کریں گے وہ بڑا اچھا طریقے سے آپ لگیں گے بھی, چاہے وہ فارمل ہو. لیکن بہت سے جو فیشن ڈیزائنرز ہیں وہ ایسٹ اور ویسٹ کا بلینڈ بھی لے کے آ رہے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. آج کل کارڈ سیٹس آئے ہیں بہت زیادہ, دے ویری ان فیشن, ان کا مٹیریل موٹا ہو گیا ہے. لائک آپ اس کو آرام سے پہنیں, یو گڈ ٹو گو اینی ویئر, چاہے وہ کیجول ہے, فارمل ہے, آپ ہر جگہ وہ پہن سکتے ہیں. اچھا مناہل, آپ کچھ سلائڈز بھی لے کے آئی ہیں ہمارے لیے. میرا خیال ہے سلائڈز کی جانب بڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مناہل ہمیں بتائیں گے کہ آنے والی سردیوں میں ہم نے کیا پہننا ہے اور کس طرح کا پہننا ہے اور کن رنگوں میں پہننا ہے. تو یہ ہے جناب ونٹر کلودنگ, فیشن, سٹائل اینڈ کلودنگ. ایبسلیوٹلی وہی والی ہم نے بات کی. سب سے پہلے تو کوئی وہی فیشن ہے جو یہاں ہم سوٹ کریں وہ پہنے, یا ہمیں لگتا ہے کہ بھائی وہ ہماری باڈی کو فٹ کریں یا لوگ اس سے خوش ہوں, تو بھائی that's how it has to be. ٹھیک ہے, بالکل. جی عثمان, جنرلی اگر ہم لوگ ویسٹرن کی طرف اگر ہم جائیں, یا اگر ہم ویسٹرن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پینٹس آتی ہیں, جینز آتے ہیں, بند جوتوں کی طرف لوگ جاتے ہیں, اسکیچز ہو گئے, جاگرز ہو گئے, سنیکرز ہو گئے, سردیاں ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کورڈ کرنا ہوتا ہے, ساکس ہوتی ہیں, مفلرز ہوتے ہیں, بلیزرز ہوتے ہیں, کوٹس ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کیری کرنا ایک بہت بڑا آرٹ بھی ہے. مفلرز کے بارے میں بات کریں, خواہ وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں, ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو مفلرز بیسکلی آپ کو سم ہاؤ اور دی ادر بڑی ایک فارمل لک دیتے ہیں. آپ اگر مفلرز کو دیکھیں تو وہ پرفیکٹ ہے فار دی ویڈنگز. آپ نے دیکھا کہ ویڈنگ سیزنز میں اگر مرد حضرات مفلرز پہن رہے ہیں تو وہ ایک بڑی ایک پرٹیکولر اور بڑی فارمل لک ہے, یا فائن ڈائننگ میں چلے جائیں, کوئی ایونٹ ہو گیا تو اس کے لیے پرفیکٹ ہے. لیکن اگر ہم مفلرز کو, یہ تو آپ کی چوائس ہوتی ہے, آپ جس طرح بھی اس کو طریقے سے پیئر اپ کریں یا آپ اس کو طریقے سے کیری کریں. لیکن اگر ہم تھوڑے سے مفلرز کو سٹائل کرنے کا طریقہ بتائیں تو پہلا تو ہوتا ہے ہمارا اراؤنڈ دی نیک, کہ یہاں اگر دوپٹہ ہے یا مفلر ہے آپ نے اس کو گلے کے ارد گرد کرنا اور دونوں سائیڈ آپ کی باہر آ گئی. ایگزیکٹلی. دوسری طرف ہمارا آ جاتا ہے وہ ہے اوور ہینڈ ناٹ, اوور ہیڈ ناٹ. اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ نے جیسے ایک سائڈ کے اندر سے مفلر لے لیا, یوزلی بلیزرز کے اندر جاتا ہے, کوٹس کے اندر جاتا ہے, تو وہ جو آپ کے لیے ایزی ہے اور اوبیسلی وہ کافی اچھا لگتا ہے کہ آپ کی نیک بھی سردیوں میں کور ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو سردی لگ رہی ہے, ایگزیکٹلی, کچھ لوگوں کو مسلس کا بھی پرابلم ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو کوزی لگتا ہے. وہ ایک آپ
کور بھی ہو جاتے ہو اور ایک اسٹائل ایلیمنٹ بھی بالکل بالکل. لاسٹ جو ہے وہ ہمارا ریورس اسٹائل ہے. ریورس میں یوزلی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کی پورا یہ ایریا کور ہوتا ہے. تو آنیسٹلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایز این ایکسپرٹ ایڈوائس تو میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ جن لوگوں کی چھوٹی گردن ہے, جیسے میری گردن ہے یا کوئی بھی مرد حضرات ہیں ان کی بھی چھوٹی گردن ہے, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ وہ نہ پہنے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کی یہ چیز چھپ جائے گی تو آپ مزید ماٹھے لگیں گے اور چھوٹی ہائٹ کے لگیں گے. تو آن دیٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنی گردن کے پارٹ کو کبھی بھی مت چھپائیں, which is not a good option. تھوڑی سی اسکن نظر آنی چاہیے. Exactly. اچھا, اور یہ جس طرح آپ نے یہ کہا نا کہ خالی ونٹرز میں یہ خالی ہمارے ویسٹرن اس کے ساتھ ہی نہیں, آپ دیکھو جو ہماری پراپر شلوار قمیض ہے, کیونکہ وہ ہمارا قومی لباس تو وہی ہے, اور زیادہ تر موسٹلی ہمیں جو لڑکیاں ہیں وہ کالج میں بھی, اس میں بھی ایسٹرن میں بہت کمفرٹیبل آپ کا ایک تو یہ مفلرز اور یہ چیزیں, یہ خالی جو آپ نے ڈریپس بتائیں یہ بڑے خوبصورت ہیں. یہ ہم اپنی جو شلوار قمیض کے ساتھ بھی جو ہماری ہاف شالز ہیں یا ان کے ساتھ اگر ہم ڈریپ کریں تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اسپیشلی لائک آئی نو لائک میں ہوں, مجھے اتنا دوپٹہ لائک آئی ڈونٹ یوزلی ویئر اتنا دوپٹہ, تو اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہیں پہننا ہے آئی کین ایزیلی کیری اٹ ود یو نو ایک مفلر کے فارم میں. کیا آپ نے اس کو مفلر کو اپنے اسکارف کو اس طرح کر دیا, دوپٹے کے طور پہ بھی کر لیا جو کہ گرم ہے, آپ کو گرم بھی رکھے گا, اور آپ کی جو مطلب جو کور بھی ہو جاؤ گے, آپ کو وہ کور بھی ہو رہا ہے ایک خاتون کی حیثیت سے, لیکن وہ گرم ہے اور وہ ایک شال مفلر دونوں کا رول پلے کرے گا جو آپ کو پسند ہو. جی آگے بڑھتے ہیں. تیسری ہم پینٹس کے بارے میں بات کریں. دیکھیں یوزلی دیر واز اے ٹائم جہاں پر اسکنی سلم فٹ جینس کا بڑا فیشن تھا, پراپر جیگنگز آئی تھیں. اب دیر از اے پوائنٹ کہ وہ چیز سلولی اینڈ گریجولی چینج ہوتی جا رہی ہے. بوٹ کٹس آ گئی ہیں, فلیئرڈ پینٹس آ گئی ہیں, ہمارے پاس بیگی پینٹس آ گئی ہیں. سب سے بڑی بات ہے یہ کہ ضیاع بہت ہے کپڑے کا, جہاں دو پینٹیں بن سکتی ہیں وہاں اب آپ کی ایک بن رہی ہے. کپڑا دیکھو نا کتنا لایا ہے. صحیح بات. جی جی اللہ معاف کرے, 3 بچیاں دے پھر آپ یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کہ یہ جو بیگی پینٹس ہوتی ہے اس کے اندر پاکٹس بہت ہوتی ہیں, بہت کمفرٹیبل ہے, آپ ایکسٹرا کپڑا لگ رہا ہوتا بس یہ تو ہے, لیکن یو نو فیشن میں تو کیا کیا جا سکتا ہے. مرد حضرات کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, خواتین کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو کپڑے بھی ریپیٹ کرنا پسند نہیں کرتی, تو ان کے لیے زیادہ خرچہ ہے. ایسے مت کہو, ہم فخر سے کرتے ہیں. Then you're lucky and you know you're rare among those. تو جنرلی اگر ہم بات کریں تو اگر وہ ان میں کلر اسکیمنگ بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا جن کا کوئی لائٹ کلر کی آپ پینٹس پہنتے ہیں اور کوئی بلکی یو نو بلکی باڈی کی کوئی خواتین ہیں تو ان کی باڈی زیادہ پرومیننٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے لیے سجیسٹڈ ہے کہ وہ کوئی ڈارک کلر کی پینٹس پہنیں تاکہ وہ چیز ان کی ایک باڈی ایک پراپر انٹیکٹ رہے, شیپ میں رہے. اینڈ فلیئرڈ آن دیٹ وے از اے ویری گڈ آپشن. جب آپ فلیئرڈ پینٹس پہنتے ہیں تو آپ کی ایک باڈی ایک بڑی ایک اچھی شیپ میں رہتی ہے. اگر آپ نے ہائی ویسٹ پہن لی ہے تو وہ ایک اچھی آپشن ہے. میرا خیال ہے مناہل کہ وہ تھوڑے ایز اے خاتون کی حیثیت سے بھی اور مرد کی حیثیت سے بھی تھوڑا ڈیسنٹ ہے. بالکل وہ ڈیسنٹ ہے, بہت زیادہ اپنے ٹائٹ جینس پہنی ہے اور وہ تھوڑا مایوب بھی لگتا ہے. ویسے بھی مایوب لگتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اور زیادہ مایوب لگتا ہے. یہ جو کھلی پینٹس ہیں میرا خیال ہے زیادہ ڈیسنٹ, بہت ڈیسنٹ لک آتی ہے, ایکسیپٹیبل ہے ہماری سوسائٹی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو فیشن تھا, یہ جو رف پینٹس کا, بیگی پینٹس کا, یہ چائنا اور کوریا سے آیا ہے. اینڈ وہاں پر لوگوں کی یہ لکس بہت زیادہ ان ٹرینڈ ہوئی, جہاں پر آپ نے اکثر پکچرز بھی دیکھی ہوں گی. دے ور کیرنگ اے میسی بن, سویٹ شرٹ کے ساتھ نیچے بیگی پینٹس, کھلے کھلے کپڑے, جو لوز کٹ ہے وہ وہاں سے آیا ہے. وہاں سے آیا اور پاکستان میں اٹس لائک ٹرینڈنگ دیز ڈیز. ایون یورپ میں بھی بالکل بالکل اسٹارٹڈ فرام چائنا اینڈ دین یہ ہر جگہ آنا شروع ہوئے. بٹ آنیسٹلی بڑا کمفرٹیبل بھی ہے اور کمفرٹیبل ہے. دیٹس وائی کہ یہ زیادہ چل بھی رہا ہے, بالکل کیونکہ آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. ایک فیشن ڈیزائنر تو نہیں ہے لیکن وہ ایک فیشن انفلوئنسر ہیں فرام جرمنی. تو ان کو میں فالو تو نہیں کرتا, میں ان کو دیکھ رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ اس طرح کا لباس جو ہے وہ زیادہ تر یعنی کہ کھلا ہو, آپ کا جسم بہت زیادہ اس میں آبویس نہ ہو رہا ہو, تو یہ ہمیں کچھ ریلیجنز میں, اس نے اسلام کا نام نہیں لیا لیکن ہماری معاشرت اور ہمارے ریلیجن کے حوالے سے ایک ریفرنس تھا کہ اس میں ہمیں اس طرح کے لباس کی طرف بہت راغب کیا گیا ہے. اور اب مجھے بڑی خوشی, حالانکہ میں ایک مسیحی ہوں, میں ایک کرسچن ہوں, لیکن میں اب ایز اے وومن یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا لباس جو ہے ہم سب خواتین کے لیے بڑا بہت اپروپریٹ ہے کہ جب ہمیں جج نہ کیا جا رہا ہو. ہم بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیتی ہیں تو ہمارے پہ نظریں بھی اٹھتی ہیں, پھر ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ خیر بحث ہے. لیکن ہم
خیر میرا اس پہ ذاتی نظریہ اور ہے کہ ہر ایک کا رائٹ ہے بالکل وہ جو بھی پہنے, اور مرد کو اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے, یہ اس کا فرض ہے. لیکن اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹو تھا کہ کم از کم میں ریلیکسڈ ہوں کہ میں میں کچھ بھی پہنوں, اور ایک وہ کھلا بھی ہوگا تو مجھے یہ نہیں کہے گا اچھا یہ کیا تم نے پنڈو کپڑے پہنے ہوئے کھلے ڈلے سے, وہ کھلا ڈلا ان ہو گیا. ویری بیوٹیفل. اور ایک خاتون کی طرف سے وہ آتے ہوئے میں بڑا اس کو انجوائے کر رہا تھا کہ یار دیکھو کہ ہم نے مردوں پہ بھی اور خواتین پہ بھی فاطمہ بہت زیادہ فیشن کا پریشر ڈالا کہ آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں, ٹرینڈ میں رہنا ہے, آپ نے ٹرینڈ میں رہنا ہے, وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے نوجوان بچیوں کے اوپر فیشن کا پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا, اور مناہل جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو تھوڑے سے ہیلدی ہیں ان کے لیے بھی, ایون جو مجھے لگتا ہے جو بہت پٹیٹ بھی جن کا فگر ہے ان کے لیے بھی یہ بیگی کٹ جو ہے سب سے سیفسٹ ہے. ان کے لیے ایگزیکٹلی وہی ہے کہ سنس وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں تو وہ چیز چھپ بھی جاتی ہے. تو اٹس فار ایوری ون. آپ کا کوئی بھی باڈی ٹائپ ہے آپ اس کو امیزنگ طریقے سے کیری کریں. بالکل ایگزیکٹلی. جی اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. Generally وہی colors. Basically summers are meant for light color clothes and winters are meant for dark color clothes. آپ نے usually دیکھا ہے black تو سب سے زیادہ یعنی گرمیوں میں ہلکے رنگ اور سردیوں میں گہرے رنگ. بالکل. اور دیکھیں آپ نے یوزلی دیکھا ہی ہوگا کہ ونٹرز میں تو سب سے زیادہ کالا رنگ پہنا جاتا ہے. لائک میری تو کلوزٹ میں سارے ہیں ہی کالے کپڑے, تو کالی جیکٹ, کالی پینٹس. تو یوزلی ڈارک کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. بلیک ہو گیا, گرے ہو گیا, ڈارک براؤن ہو گیا, پرپل ہو گیا, جو پرپل کے ڈارکر شیڈز ہوتے ہیں. تو اینی تھنگ جو کہ ڈارک کلرز میں جاتا ہے یا ڈارک تھیم میں فال کرتا ہے یوزلی ونٹرز میں پہننا لوگوں کا پریفر کیا جاتا ہے, کیونکہ بڑا کم ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے لائٹ کلرز ونٹر میں پہن رہے ہیں. زیادہ تر یوزلی ایسا کیوں ہے, وائی ناٹ؟ اس کا ایک لاجک ریزن بھی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سائنٹیفک کے بارے میں بات کریں تو جو لائٹ کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کی ہیٹ اتنی جلدی ابزارب نہیں کرتے, اینڈ جو ڈارک کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کی ہیٹ اچھے سے ابزارب کرتے ہیں. یعنی آپ کو گرم رکھتے ہیں صرف اونی ہونے کے باعث نہیں, رنگ کی وجہ سے بھی. اچھا, اور ایک اپنی ایک انر فیلنگ بھی آتی ہے نا. آپ دیکھیں جب آپ ڈارکر شیڈز دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک وارمتھ کی وہ ایک آتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ مائنڈ سیٹسفیکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. بالکل, وہ شاید ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے, سم ہاؤ وہ امپرنٹ ہو چکی ہے, تو اس وجہ سے وی آر مور کمفرٹیبل کہ ہم سردیوں میں ڈارک کلرز پہنیں. بالکل. تو یا دیٹس واٹ اٹ از. جی میرا خیال ہے ایک سلائیڈ اور رہتی ہے. فارمل لکس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو کوٹس اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کی بلیزرز بڑی اچھی لگتی ہیں فارمل لک میں. لانگ کوٹس بہت اچھے لگتے ہیں, چاہے وہ لانگ ہو, شارٹ ہو, مڈ لینتھ ہو, چاہے وہ نارمل جو اس طرح کے اس سائز کے کوٹس ہوتے ہیں. پھر آپ کے جوتے آپ کے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے اسٹیلیٹوز ہو گئے, آپ کے بوٹس ہوتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے یہ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک برٹش اسٹائل شوز کہتے ہیں, اور یہ بڑے آج کل ان ہیں, بڑی برانڈس میں بڑے امپورٹنٹ طریقے سے یہ چیز سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ خواتین اور حضرات بھی مطلب شلوار قمیض کے نیچے بھی بہت سمارٹ لگتے ہیں, جو کہ بڑے اچھے لگتے ہیں. ہاں جی بالکل. ایون یہ جو ہمارے لانگ ٹرینچ ہیں یہ بھی ہماری کوٹس کے ساتھ آج کل جو فل ہم کہتے ہیں نا جو پرنٹڈ شلوار قمیض ہے تو وہ بہت زیادہ ان ہے فیمیلز میں بھی. تو اس میں پھر آپ وہ پہنتے ہو اور اس کے اوپر آپ پلین بلیزر پہن لو تو آپ کور بھی ہو جاتے ہو اور وہ ایک اسٹائل اسٹیٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ بوٹس پہنو, دے لک سو اسمارٹ. ایگزیکٹلی. پھر اسکیچز آ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں, بہت لائک کوئی بھی انسان ہو کچھ بھی جس کو کوئی پرابلمس بھی ہیں تو اسکیچز آئی تھنک کہ وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور اچھا آپشن ہے کہ آپ اس چیز کو کیری کریں اور اس کو پہنیں. اور وہ ویسٹرن میں آج کل تو لوگ ایسٹرن شلوار قمیض میں بھی بالکل, بس آپ کا کمفرٹیبل جوتا ہونا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. جی آگے بڑھتے ہیں. اب ساکس آ گئے. ساکس کے بارے میں اینی کلر کچھ بھی آپ پہنے, بڑا ساکس کے بارے میں تھا, شارٹ پہنے, لانگ پہنے, جوتے کے اندر چھپی ہو, ایسی ہو, کلرز ہو, پرنٹ ہو. یو نو اٹ توصیف کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا کلر کا وہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا آپ کا آئیڈیا تھا ریگارڈنگ ویئرنگ دی کلرڈ ساکس اینڈ اسٹف؟ اچھا اوکے نہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا, لیکن مجھے کیونکہ شوق ہے گھڑیوں کا, ساکس کا, پاکٹ اسکوئرز کا, تو میں نے 4-5 سال پہلے جب یہ شو شروع کیا تو میں نے ہیپی ساکس پہننے شروع کیا, کلرڈ ساکس آج بھی پہنے میں. جی اور بہت پیارا کلر ہے. تو اس کو جب آپ میچ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ میرا ایک عام تاثر یہ ہے کہ خاص طور پہ مرد بس اپر پارٹ آف دا باڈی کہ زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم کیسے, کیونکہ آئینے میں آپ کو صرف اپر پارٹ نظر آ رہا ہے, اچھا جی میں کیسا لگ رہا ہوں, یہ ہو گیا, یہ
तैयार हुए, हाँ जी सब ठीक है, निकल गए। लेकिन जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहीं भी आपकी शख्सियत पूरी सामने आती है, आया होती है, जूतों के लेसेस से लेके बालों के बिल्कुल शेड और रंग तक। तो हमें उस सारे को एज अ पैकेज लेके चलना चाहिए, और सॉक्स उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन वो मेरा अंदाजा ख्याल नहीं था कि यंगस्टर्स इतना ज्यादा उसको फॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन हैप्पी सॉक्स यानी कि कलर्ड सॉक्स एक स्टेटमेंट है, लेकिन बड़े ध्यान से, ये काम बड़ा खतरनाक है वैसे। ये नहीं कि जो रंग बिरंगे सॉक्स नजर आए ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो आपने अपनी पूरी शख्सियत के साथ रिलेट भी करना है। क्योंकि जब आप डिटेल्स में जाते हैं ना, तो फिर आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बिल्कुल। अब ये भी नहीं, आप अब जिस आप अगर कोई अब हम सॉरी, लेकिन हमारे पास अभी आप ही के एग्जांपल है कि पॉकेट स्क्वायर और अब देखें जिस तरह पॉकेट के सॉक्स मैचिंग है, जज करने लगी जिस तरह पॉकेट, बहुत सारे मैंने लड़कों को देखा है कि तौसीक वो पॉकेट स्क्वायर्स भी पहनते हैं और फिर साथ में सॉक्स भी, लेकिन उनकी आपस में कोई हार्मनी नहीं होती। तो हमने फिर इन डिटेल्स में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो फिर आपने उनका ख्याल रखना है, वरना मत एंटर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर सॉक्स के बारे में हम बात करें तो हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हमने सॉक्स तो पहन ली लेकिन अपने पाँव का ख्याल नहीं रखा। आपके ही पाँव हैं, अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी वजह से आपको फंगस होने का बहुत खतरा होता है, जूतों से भी, सॉक्स से भी, जिसे आप एथलेट्स फुट भी कहते हैं। तो ऑन दैट आई वुड सजेस्ट कि एक तो अपने जूतों को धूप लगवाएं, वो हमारी अम्मियाँ और बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़ा जरूरी है, बिल्कुल है, एंड उस चीज़ का ख्याल रखना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक जी। कंट्रोल रूम जरा ये बताएंगे कि कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? 1 2 3 4, ओके जी 2 रह गई हैं। विंटर वेडिंग्स जी, विंटर वेडिंग्स के बारे में बात करें तो हमें पता है कि यूजुअली जो वेडिंग्स है वो हमारी होती ज़्यादा अक्टूबर से लेकर मार्च तक है, गर्मियों में इतनी प्रेफरेबल नहीं होती। खवातीन को बड़ा एतराज होता है कि हमें अपना पूरा फैशन दिखाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी दिखाते हैं, हमें ठंड लगती नहीं है। ठंड तैयार होके किसे ठंड लगती है? खाली वो कुछ आवर्स होते हैं जिनमें ठंड लगना बंद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एब्सोल्युटली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप देखें, इतने अमेजिंग डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने वेलवेट कलेक्शंस लॉन्च की हुई हैं। और वेलवेट तो सबसे ज़्यादा पहना जाना वो एक कपड़ा है जो विंटर्स में यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, शादियों पे, इवेंट्स पे। शॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई बिलीव कि वो एक इंतहाई एक खूबसूरत तरीके से आपको लुक देता है। लास्ट चीज़ जो है वो जूते हैं। ठीक है, देखें शॉल्स आ गई हमारे पास, वेलवेट के शॉल्स आ गई, वेलवेट के कपड़े आ गए, आखिरी आ गए जूते। एंड आई बिलीव कि आपके लिए उसके लिए हील्स वाले जूते बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिलेटोस जिसको आप कहते हैं, नोक वाले जूते कहते हैं। तो आई बिलीव कि वो भी बहुत प्यारे आपको लुक देते हैं। एग्जैक्टली मिनाल, थैंक यू वेरी मच। बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो आने वाले वीक्स में हम उस पर जरा डिटेल में भी जाएंगे और ज्यादा तस्वीरों के साथ बिल्कुल हम कुछ आपकी बात को एक्सप्लेन करेंगे। जरा मर्दों को आज आपने थोड़ा सा जरा इग्नोर किया, अगली दफा पक्का अगली दफा मैं ख्याल से खाली मर्दों पर के बारे में बात। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये है राइजिंग पाकिस्तान।